رکھیں. اگر قرض دینے کی طاقت ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ملفوظات میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں مل جاتا تو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ قرضہ دینے والے کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے. یعنی اگر تم نے کسی کو 50 روپے دیے، 200 روپے دیے یا 500 روپے دیے تو جب تک وہ 500 واپس نہیں آئیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے ہر دن 500 کا صدقہ تمہارے اعمال میں لکھتے رہیں گے. ذرا سوچو تو صحیح. امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا اگر ہم نے 200 کسی کو دے دیا تو جب تک واپس نہیں آتے 200 کا صدقہ روزانہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. امام فرماتے ہیں کس میں طاقت ہے روزانہ 200 روپے صدقہ دے؟ یعنی اس دور میں جبکہ 4 آنے کے اندر مہینے بھر کا سامان آ جاتا تھا اس وقت امام نے فرمایا کس کی طاقت ہے کہ 200 روپے صدقہ کرے؟ اللہ اکبر. تو صدقے سے افضل قرض دینا ہے، اس لیے کہ بھکاری ہر دن مانگنے آتے ہیں، ضرورت ہو تو مانگتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو مانگتے ہیں. لیکن اللہ اکبر قرض دار اسی وقت قرضہ مانگتا ہے جب اس کو اشد ضرورت پڑتی ہے. اگر قرضے کو عام کر دیا جائے تو سود پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قرض لینے والے لوٹاتے نہیں اور دینے والے دیتے نہیں. لوگ قرضہ لے کر کہتے ہیں بھائی دیا کس کو ہے جو ان کو دیں گے. لیکن سن لو اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو قرضہ آپ پر معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی کا 1 پیسہ قرضہ لیا اور ادا نہ کیا تو اس کے عوض میں آپ کو 27 نمازیں باجماعت دینی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں 1 پیسے کے بدلے میں 27 نمازیں باجماعت ادا دینی ہوگی اور 100 پیسوں کا 1 روپیہ بنتا ہے. یعنی اگر کسی کا 1 روپیہ لے کر کے نہ دیا تو 2700 نمازیں باجماعت آپ کو دینی ہوگی. مسلمانوں مجھے بتاؤ نمازیں پڑھی ہی کتنی ہیں جو آپ کسی کو دے سکیں گے؟ اس لیے کسی کا قرض لو تو ادا کر دو. اس لیے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں یہاں پر خاص طور پر اللہ اکبر بڑی دردناک بات یاد آئی. ایک جنازے میں اللہ کے حبیب تشریف لے گئے.